بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ 3-4 ایشوز ہیں جن پر بات کریں گے۔ KPK میں جو حادثہ ہوا، جو فیملی ڈوب گئی، پوری قوم نے دیکھا، 2 گھنٹے تک کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، اس پر بات کریں گے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیا ماضی میں جو اس طرح کے واقعات ہوئے کسی کو سزا ملی، کیوں بار بار یہ واقعات ہوتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ کل جس طرح مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا، پوری قوم جو ہے وہ شرمندہ ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں جو قانون کو سمجھنے والے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی کیا بنیاد ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، اور یہ سپریم کورٹ نے اپنے امیج کو اس طریقے سے خراب کیا ہے، کس طرف یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ، اور جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اب شاید علی امین کی حکومت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، تو جو ایک عام جو ریئیکشن اس میں آ رہا ہے، جو PTI کا سپورٹر ووٹر ہے وہ تو بالکل علی امین گنڈا پور کی حکومت کے جانے سے ناراض نہیں ہوگا، وہ تو بالکل خفا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ایک بٹریل کی کہانی ہے، ایک ایسا وزیر اعلیٰ جس کے ذمہ کچھ کام اور تھا اور وہ اپنی اصل ذمہ داری کو بھلا کے تو وہ جس انداز میں ٹوپی ڈرامے کر کے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا۔ یہ PTI کا ووٹر سپورٹر، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جائیں آپ سڑک پر کسی سے بات کر لیں، وہ کہتے ہیں جی علی امین کی گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ ہماری قیادت کے لیے کیا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے ان پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا کل، جس میں مخصوص نشستیں اب PTI کو نہیں ملیں گی، سنی اتحاد کو نہیں ملیں گی، وہ کس کو ملیں گی؟ پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، مولانا فضل الرحمان کو، اور یعنی جو جماعت صوبے کے الیکشن میں جس نے 3 سیٹیں جیتی ہیں اب اس کو 5 مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ ایک ایسا فیصلہ جس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، اور اس میں ریویو یہ کیس تھا۔ اب آپ دیکھیں جن ججز نے فیصلہ کیا وہ ججز اس میں شامل نہیں تھے۔ نظر ثانی ریویو کا مطلب ہے، نظر ثانی تو وہی کرتا ہے جس نے نظر اول کیا ہو، جس نے فیصلہ کیا ہو، لیکن ان کو نکالا گیا، ان ججز کو۔ 4 ججز جو نئے آئے تھے ان کو اس میں رکھا گیا۔ 13 ممبر بینچ تھا، ایک اٹھ گئے، 12 ممبر بینچ رہ گیا۔ تو جو اکثریتی 13 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس کو یہ ایک 7-8 ججز نے اس کو خارج کیا، اس کو مسترد کیا، اس کی جگہ نیا فیصلہ دیا جس کی کوئی قانونی بنیاد ہی نہیں۔ ایک اور سوال اٹھتا ہے یہاں پر کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو بالکل اس وقت اسمبلی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں چلا رہی، کوئی سڑکوں پر احتجاج نہیں ہو رہا، یہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم اسی ہاؤس سے انہوں نے منظور کروائی، تو اگر 27ویں کروانی تھی تو وہ بھی کروا سکتے تھے، کوئی کسی طرح سے بھی ان کو پرابلم نہیں تھی، تو پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آدمی کے پاس طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اس حوصلہ اس کے اندر جو ہے نا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کیا کل سپریم کورٹ نے، اس نے سفوکیشن میں اضافہ کیا، لوگوں کے دم گھٹنے لگ گئے ہیں، اداروں پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ اس وقت نہ کوئی کورٹ ہے، نہ سپریم کورٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ تصور نہیں کرتا کہ عدالتوں میں جائے گا اور اسے انصاف ملے گا۔ اسی سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل پر معافی مانگی، کچھ عرصے بعد یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر بھی یہ معافی مانگیں گے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ججز نے اپنے لیے، پنجابی میں کہتے ہیں نا مکالا کرنا، انہوں نے اپنا منہ ہی کالا کیا ہے۔ دیکھیں میں یہ بالکل یہ عام آدمی کی یہ بات ہے، کسی سے جا کے پوچھ لیں۔ جو کورٹ رپورٹرز ہیں، میں سب کو سن رہا تھا، متی اللہ کو، حسنات کو، صدیق جان کو، اور بہت سارے لوگ، سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک بدنما دھبا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، اور اس کو کبھی دھویا نہیں جا سکے گا، اور یہ ایک اس سے بڑی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ نے انتخابی نشان PTI کا چھینا، پھر اس کو الیکشن نہیں کروانے دیے، پھر اس کے بعد مخصوص نشستیں نہیں دیں، اور لوگ ہر جگہ پہ لوگوں نے جو الیکشن کمیشن اور اس حکومت کی جو سازش تھی اس کو ناکام بنایا تھا۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے آ کر ایک ایسی سہولت کاری کی ہے، ابھی ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو آنے والی کئی دہائیوں تک ایک یعنی
ایک ایسا غلط فیصلے کی حیثیت سے جانا چاہے گا اور لوگوں کی تنقید ہوگی. اور جسٹس منیر اب ایک نہیں ہے, یہ 7-8 جنہوں نے کل کیا فیصلہ, یہ سارے وہی ہیں. جسٹس منیر کی روح ان میں حلول کر دی گئی ہے. اچھا, یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے. وہ بڑے اصول کی سیاست کی بات کرتے ہیں, کرتے ہوں گے بالکل, میں ان پہ یقین کر لیتا ہوں. چلیں, لوگ تو نہیں مانتے لیکن میں کر لیتا ہوں. اگر تھوڑا سا بھی کریکٹر ہے نا تو ان کو چاہیے کہ میں یہ مخصوص نشستیں نہیں لوں گا, یہ فیصلہ غلط ہے. اصول کی بات کریں, اگر لوگوں کے دلوں سے صحیح عزت اگر آپ نے کروانی ہے, اینڈ اف یو وانٹ ٹو ارن دا رسپیکٹ, کم آؤٹ, ہیو کریج ٹو سے کہ میں نہیں مانتا اس فیصلے کو اور مجھے یہ نشستیں نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے بھی جن کو رات کو بلا کے کہا گیا کہ آپ کو جتوا رہے ہیں فارم 47 پر, انہوں نے کہا نہیں جیتنا. میں حالانکہ خواجہ سعد رفیق میری ان سے مطلب وہ مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے, میری بول چال بھی نہیں ہے, لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں خواجہ سعد رفیق کو. ہی ریفیوزڈ کہ نہیں میں الیکشن ہارا ہوں تو میں ہارا ہوں. ایک کریکٹر تو شو کیا نا, بھلے آپ کس جماعت سے بھی ہیں. تو یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. اب آ جائیں KPK میں جو واقعہ ہوا, سب نے دیکھا, پوری فیملی بہ گئی, 2 گھنٹے تک ہم دیکھتے رہے. کہاں ہے جو وہ NDMA, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی, کس کا کام تھا؟ یہ ان کا کام تھا. وسائل ہیں, سب کچھ ہے. 2 گھنٹے تک ٹی وی پہ دیکھتے رہے. وہ ایک ہیلی کاپٹر نہیں بھیج سکے اور اس کے بعد ایک اپنی جھوٹی کارروائی بھیجتے ہیں. اس سے پہلے مجھے بتائیں, 7-8 دن پہلے کالام میں کشتی الٹی واقعہ ہوا, کیا اس سے نہیں سیکھا انہوں نے؟ اسی پر ہی کوئی الرٹ جاری کر دیتے. پھر میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یاد ہوگا 2 سال قبل مری میں لوگ رات کو برف باری میں گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے مر گئے تھے. کیا کسی کو سزا ملی؟ یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں, کوئی علی امین گنڈا پور پر الزام لگا رہا ہے, کوئی وفاقی حکومت پر, کوئی صوبائی حکومت پر. اصل جو قصور تھا یہ NDMA کا ہے. لیکن کیا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ کیا آپ وہاں پر کچھ لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں؟ یہ جو جھوٹے اعداد و شمار دے کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, وہ ٹراما, وہ جو ایک فیملی کا بندہ بچ گیا جس نے سب کچھ اپنے سامنے دیکھا اور پوری قوم نے ٹی وی پہ دیکھا, تو کیا قوم بھی کبھی اس ڈرامے سے نکل سکتی ہے؟ کیا کبھی کوئی دن آئے گا کہ ان معصوم شہریوں کے جو قتل ہو رہے ہیں, میں انہیں قتل کہوں گا, ان کو قاتلوں کو پکڑنے کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ وہاں پر کٹرینہ آیا تھا, صدر بش کا دوست تھا وہ, جو ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کا جو ہیڈ تھا, فیما کا, فیڈرل جو ان کی مینجمنٹ ایجنسی تھی, اس کو ریموو کر دیا, حالانکہ وہ دوست تھا. پوری اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تھی. ادھر کیا ہے؟ ادھر کچھ نہیں ہونا. ادھر کوئی کسی کو, بڑا آدمی کوئی کسی کو آپ نہیں پکڑ سکتے. غریبوں کے لیے بس ایسے ہی ہے, ٹی وی پہ تعریفیں ہوں گی, بہت زبردست, وزیر اعظم اس کا شکریہ, اس کا شکریہ, فلاں اس کا. لیکن جو قاتل ہیں, جو اس نظام میں جنہوں نے زندگی کو تلخ کیا ہوا ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھے گا, ان کو نہیں وہ دیکھے گا. تو میں پہلے جو خبر ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ جی اب KPK میں گورنمنٹ بن جائے گی پیپلز پارٹی کی اور مولانا فضل الرحمان کی اور نون لیگ کی, ایک تو مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے, اس لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں جو وفاقی حکومت چاہتی ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی تحریکیں تھیں وہ ساری کی ساری خود تارپیڈو کی ہیں علی امین گنڈا پور نے. کبھی چھت پہ چھپ گیا, کبھی مجھے فلاں جگہ لے گیا, کبھی میں چائے پینے لے گیا, جب لوگ آتے تھے تو یہ غائب ہو جاتا تھا. یہ عام ورکر یہ کہتا ہے. تو اگر میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے کل کہ اگر علی امین گنڈا پور کی حکومت واقعی چلی جاتی ہے, تو لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, چلی جائے, اس کا PTI سے کیا تعلق ہے؟ یہ جن لوگوں کو, جن طاقتوں کو سرو کر رہے ہیں, یہ تو سرپلس بجٹ دکھا کے وفاق کو سرو کر رہے ہیں. ان کے پاس کیا KPK میں ہاسپٹلس کی ضرورت نہیں ہے, اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ 1500 ارب سرپلس کس چیز کا دکھا رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا سندھ نے سرپلس دکھایا؟ کیا پنجاب نے سرپلس دکھایا؟ تو KPK میں جہاں پر مریض بھی ہیں, جہاں پر بے روزگاری بھی ہے, جہاں پر اسکول بھی نہیں ہے, یہ کس چیز کا سرپلس دکھا رہے ہیں؟ تو یہ کوئی جو تحریک انصاف کی جو سوچ ہے اس کے مطابق تو انہوں نے بجٹ بھی نہیں بنایا. تو اس لیے اگر ان کی گورنمنٹ چلی بھی جائے تو کسی PTI کے ووٹر سپورٹر کو کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی ان کو افسوس نہیں ہے, کوئی ان کو ملال نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں خود جا کے گرے گا. یہ لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.